अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम लोग एक अफसाना पढ़ेंगे जिसका नाम है बहरूप। ये लिखा है सैयदा ने। ये एक रात पर मबनी खौफनाक दास्तान है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिर्फ लड़के की लाश है। दूर दूर तक चेक कर लिया हमने, यहाँ कोई लड़की नहीं है, न ज़ख्मी न मुर्दा। पुलिस कांस्टेबल के अल्फाज अफान साहिब को दहला गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर, आप आस पास के इलाके में सर्च करें। मेरे बेटे के साथ उसकी बीवी भी थी, वो अगर वहाँ नहीं तो कहाँ जा सकती है। इनकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। देखिए अफान साहिब, हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपकी बहू मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल तो इसका कोई पता नहीं। अपनी बात मुकम्मल कर पुलिस कांस्टेबल ने कॉल मुनक़ता कर दिया और लाश को एम्बुलेंस में डालकर अपने हमराह ले जाने के लिए पुलिस जीप में आकर विराजमान हो गए। इनके बैठते ही एम्बुलेंस और जीप आगे पीछे मुसाफत तय करने लगी। थैंक गॉड, पूरा दिन के बाद अब जाकर आराम नसीब होगा। मैं रूम में जा रही हूँ, तुम भी दूसरे रूम में जाकर आराम कर लो। थोड़ी देर यहाँ रुक कर फिर घर के लिए निकल चलेंगे। वो दोनों इस वक्त कॉटेज में दाखिल होकर राहदारी में बने एक कमरे के बाहर खड़े थे। बेगम साहिबा, सारी प्लानिंग खुद करके अपने इस अदना से शौहर को इत्तला देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाइए और आराम कीजिए, फिर निकलना भी है। साथ खड़ा हादी सर कम करते तंजिया गोया हुआ। यू आर मोस्ट वेलकम माई अदना से निकाहशुदा हस्बैंड। जवाबन उसने एक अदा से अपनी गर्दन को झटका और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाते थमी। जाओ भाई, क्या खड़े खड़े मुराकबा में चली गई। इसे एकदम रुकता देख हादी ने मजाकन कहते उसको ठोका दिया, जिस पर वो चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ हाँ जा रही हूँ, और हाँ अगर तुम्हें भी आराम करना हो तो दूसरे कमरे में चले जाना। मेरे चौकीदार बने कुर्सी पर ही ना जमे रहना। जाते जाते वो वापस आई थी और इसे कुर्सी पर बैठता देख बोली थी, मैं तुम्हारा ऑफिशियल चौकीदार हूँ, सो मुझे इस चौकीदारी में कोई मसला नहीं। तुम बस अंदर निकलो, फिर हमें 8 बजे कॉटेज से बाहर निकलना होगा। नहायत तहम्मुल और तफसील से दिया गया इसका जवाब सुन वो एक अचरती निगाह घड़ी पर डाल कंधे उचका कर कमरे में दाखिल हुई। इसके जाने के बाद वो कुर्सी डालकर वहीं बैठ गया। जी पापा, हम लोग कॉटेज में हैं। राया अंदर आराम कर रही है और मैं कमरे के बाहर हूँ। अभी राया को अंदर गए 5 मिनट ही गुजरे थे कि हादी का मोबाइल बज उठा। दूसरी जानिब इसके वालिद थे, जिन्हें वो अपनी और राया की खैरियत के साथ कॉटेज के बारे में बता रहा था। राया के कमरे के बाहर पहरा दे रहा हूँ, इसके साथ जाकर सो तो नहीं सकता। पाबंदियाँ ही इतनी लगाई हुई हैं आपकी भतीजी ने। शुक्र है मुझे कमरे के बाहर खड़ा रहने की इजाज़त दे दी मोहतरमा ने। रुखसती के बाद एक एक चीज़ का गिन गिन के बदला लूँगा, देखिएगा आप। कुछ देर यूं ही हल्की फुल्की बातचीत के बाद राब्ता मुनक़ता हुआ और वो फिर से कुर्सी पर विराजमान हो गया। हाँ, सुकून मिला। स्कार्फ बांधे बांधे आज तो मेरा सर ही दुख गया। सर को स्कार्फ से आज़ाद कर वो अब अपने बाल खोल रही थी। लंबे घने स्याह रेशमी बाल जूड़े से आज़ाद होकर इसके कमर पर खटा की तरह छा गए थे। इसके बाल दराज थे, इतने के कमर से भी नीचे को जा रहे थे। इसने एक सताइशी निगाह अपने बालों पर डाली और रिलैक्स होकर गहरी सांस खारिज कर कमरे के वस में रखे बेड पर थप से लेट गई। बेड के आन सामने लगी घड़ी 6:45 के करीब का वक्त बता रही थी। आज एक थका देने वाला दिन था। पूरा दिन बाद अब इसे बेड नसीब हुआ था। इसकी आंखें थकन के ज़ेरे असर होले होले बंद हो रही थीं। इसका जहन गनूदगी में जा रहा था कि तभी क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और हादी अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे की आवाज़ सुन और वहाँ हादी को खड़ा देख इसकी आंखें एकदम पट से खुली थीं। राया को अंदर गए 15 से 20 मिनट हो गए थे, अब तक तो सो गई होगी। कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नज़र डाल उसने सोचा, एक नज़र देख लेता हूँ। दाईं टांग पर टिक्की मुसलसल हिलती हुई, बाएं टांग एकदम साकित हुई और वो उठ खड़ा हुआ। कुर्सी से उठकर दरवाजे तक आया और बड़ी एहतियात के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। सामने का मंजर इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक था। बेड पर एक नज़र डाल वो मुतमईन हो गया। राया, क्या कर रही हो? अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे कदम उठाता राया की जानिब बढ़ने लगा। ठक ठक ठक, लकड़ी के फर्श पर इसके जूतों की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। कुछ नहीं, मगर तुम यहाँ क्यों आए हो, कोई काम है? राया को इसका यूँ अंदर आना कुछ अजीब लगा था, सो वो उठ बैठी थी। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे कमरे में आने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या? चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट सजाए आंखों में खुमारी लिए वो सवाल करता मुसलसल उसकी जानिब बढ़ता, बिलाखिर बेड पर इसके मुकाबिल आकर बैठ गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस यूँ ही पूछ रही थी मैं। वो गैर महसूस तरीके से खुद में सिमटी थी। वो अंदरूनी तौर पर हैरान और परेशान थी, मगर बज़ाहिर तहम्मुल से इसके वजीह चेहरे पर निगाह टिकाए एतमाद से बैठी थी। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत बनाया, दिल चाहता है इनकी खुशबू को अपने अंदर बसा लूँ। उसने खुमार आलूद लहजे में कहते इसके बाल अपनी मुट्ठी में दबाए। आखिर ये हादी को हुआ क्या है? इससे पहले तो इसने कभी इस तरह की हरकत नहीं की, फिर आज क्या हुआ है?
اس طرح کی حرکت اسے پسند کر رہی تھی، مگر وہ مجبور تھی، اسے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ تم بیٹھی ہوئی کیوں ہو؟ تمہیں تو نیند آ رہی تھی نا؟ اب کی بار وہ ایک دم سے نارمل ہو کر بولا تھا۔ ہاں مگر ابھی تم آ گئے تو اس لیے کچھ دیر میں سو جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے وضاحت دی جس پر وہ مطمئن نہ ہوا تھا۔ کیوں؟ تم سو جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں، بلکہ آؤ میں تمہیں سلاؤں تمہارے بالوں میں انگلیاں پھیر کر۔ وہ غیر محسوس طریقے سے بار بار اس کے بالوں کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا اور ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک واضح ہو رہی تھی جس سے رایا کو خوف آ رہا تھا۔ ہادی تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے اٹکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں کہ مجھے کیا ہونا ہے، بلکہ تم عجیب سی حرکتیں کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خفگی نمایاں ہوئی تھی۔ مجھے کیا ہوا؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ گرمی لگ رہی ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی لکڑی کے بند دروازے کی جانب بڑھی غور سے دیکھ رہی تھی۔ رایا میڈم تو صحیح کا بھی مجھے بور کرنے پر تلی ہوئی ہیں آج، اللہ جانے کب تک نیند پوری کرتی رہیں گی۔ چوئنگم چباتا موبائل پر اپنی فائل کمپلیٹ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے رایا کے بارے میں سوچ بھی رہا تھا اور کام کے بیچ دوبارہ اٹھ کر اس کا جائزہ لے کر خود کو مطمئن بھی کر چکا تھا۔ تم لیٹ جاؤ، مجھے لگ رہا ہے تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے، جبھی تو تمہیں اتنی سردی میں گرمی لگ رہی ہے۔ وہ اب زبردستی اسے لٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، وہ اس کی مضبوط گرفت اپنے بازو سے ہٹا کر ہلکی آواز میں چلائی تھی جس پر اس کی تیوریاں چڑھی تھیں۔ میرا مطلب میں بال باندھ لیتی ہوں، شاید اس سے گرمی کم ہو جائے۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ وہ فوراً پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ بولتے ہوئے وہ ہولے ہولے اپنے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کرنے لگی تھی، ساتھ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد بھی جاری تھا۔ ہادی اپنی سرمئی شعلہ بار آنکھوں سے اسے گھورتے بے حس و حرکت وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے گھور رہا تھا اور وہ مسلسل اپنے عمل میں مصروف تھی۔ آج پہلی بار اسے اپنے لمبے بالوں سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی خود پر گڑھی نظریں محسوس کر رایا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے لیے اب کمرے میں ٹھہرنا دشوار ہو رہا تھا، مگر وہ خود کو اس کے آگے بے بس محسوس کر رہی تھی جو یوں ہی بیٹھے بس اسے گھور رہا تھا۔ رایا، اس نے بال اچھے سے لپیٹ لیے تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہی احتراز برت رہی تھی کہ تبھی قدر نزاکت بھری خوفناک آواز میں ہادی نے اسے پکارا۔ رایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی اور نظر بے ساختہ اس کی جانب اٹھی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ وہ ساکت ہوئی اور آنکھوں کے پردے پر ایک منظر واضح ہوا۔ دراصل وہ ایک کاٹیج کافی عرصہ سے بن رہا تھا، تو کوئی مسئلہ نہ ہو، میرا تو یہی مشورہ ہے کہ تم دونوں وہاں نہ جاؤ۔ موبائل اسکرین پر وہ کچھ فکر مند نظر آ رہے تھے۔ ارے پاپا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم کچھ دیر وہاں رکیں گے، پھر گھر کے لیے نکل پڑیں گے۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ جی بڑے پاپا، پلیز ہمیں جانے دیں، میں بہت ٹائرڈ فیل کر رہی ہوں، تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہم صبح سے سفر میں ہیں اور ابھی یہاں سے گھر کا راستہ 4 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، جبکہ کاٹیج بس 10 منٹ دور ہے۔ رایا نے موبائل ہاتھ میں پکڑے سر سیٹ کے پش سے لگائے تھکان زدہ لہجے میں التجا کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم دونوں، لیکن رات وہاں نہیں رکنا، 1-2 گھنٹہ ریسٹ کر کے گھر کی راہ لینا، فی امان اللہ۔ بالآخر ان دونوں کی عرضی قبول کر لی گئی تھی، سو ہادی نے کار کاٹیج جانے والی سڑک پر موڑ لی تھی۔ بہت سنگین غلطی کر دی ہم نے۔ رایا ایک جھٹکے سے منزل سے باہر آئی تو چہرے پر آڑی مسکراہٹ سجائے وہ اس کی جانب دیکھتا اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ کمرے میں لگی دیوار گیر گھڑی 8 کا ہندسہ عبور کرتی نوکھی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اسے اندر آئے 2 گھنٹے ہونے والے تھے اور ہادی نے ایک بار بھی اندر جھانکا تک نہیں تھا۔ باہر بیٹھے ہوئے اسے تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اندر وہ کس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب فرار کی کوئی راہ نہیں بچی۔ اس نے خوف کے عالم میں ایک بار پھر لکڑی کے دروازے کو دیکھا تھا۔ 7:30، چلو ایک بار پھر دیکھ لیتا ہوں رایا کو۔ اپنا کام مکمل کر ریسٹ واچ پر نظر ڈال سوچتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھا اور لکڑی کا دروازہ کھول اندر جھانکا۔ چلو جی، یہ میڈم پچھلے 8 گھنٹے سے پھنان کے سو رہی ہیں، میرے خیال میں اب انہیں اٹھا دینا چاہیے۔ اندر جھانک کر رایا کو جگانے کے خیال سے اس نے داہنا پاؤں اٹھایا۔ کچھ دیر اور سونے دیتا ہوں، تھکی ہوئی ہے، ہم 8 بجے تک نکل جائیں گے۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی ہادی نے ہوا میں مولک دروازے کی دہلیز عبور کرتا داہنا پاؤں واپس باہر نکالا اور کمرے کا دروازہ بند کر کرسی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ کرسی پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ لکڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے حواس باختہ سی رایا بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور اس کے نزدیک آئی۔ ہادی، یہاں سے جلدی چلو، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز جلدی چلو۔ وہ اس کے پاس آ کر پھولتی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی تھی، جبکہ ہادی اس کی بدحواسی دیکھ کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر ہادی نے تسلی دینا چاہی۔ تم یہ سب چھوڑو، فی الحال ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، چلو یہاں سے، ابھی میں راستے میں تمہیں سب بتا دوں گی، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر اندر سے آئی ہوں، ابھی سوال جواب چھوڑو پلیز۔ اس کو جلدی جلدی وضاحت دیتی وہ بار بار گھبرائی نظروں سے لکڑی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اندر ایسا بھی کیا ہے، مجھے دیکھنے دو۔
نہیں، میں نے کہا نا چلو یہاں سے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس کو دروازے کی سمت پڑتا دیکھ وہ خوف کے زیر اثر چلائی اور پھر بے بسی سے رونے لگی۔ اچھا یار تم رو تو مت، چلو چلتے ہیں۔ اسے روتا دیکھ ہادی نے اپنے بڑھتے قدم روکے اور اس کا ہاتھ تھام کر کاٹیج کے خارجی دروازے کی جانب چلنے لگا۔ وہ بھی گاہے بگاہے پیچھے دیکھتی گھبرائی سی اسی کے قدم سے قدم ملانے لگی۔ کیا ہوا ہادی؟ گھبراہٹ رایا کے لہجے میں عیاں تھی۔ پتہ نہیں یار، کار سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ ہادی مسلسل اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے کی کوشش میں تھا۔ مسلسل کوششوں سے بالآخر کار سٹارٹ ہوئی تو اس نے زن سے کار ہائی وے کے رستے پر ڈال دی۔ اب تو تم ریلیکس ہونا۔ اب وہ لوگ کاٹیج سے کافی دور آ گئے تھے۔ کار تیزی سے ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ ہادی نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ والی سیٹ سے آنکھیں موندے ٹیک لگائے بیٹھی رایا کو مخاطب کیا۔ بنا آنکھیں کھولے اس نے محض اتنا کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ کسی بھی قسم کا ڈر و خوف اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ ہادی بھی اسے مطمئن دیکھ اطمینان سے کار چلانے لگا کہ تبھی اچانک رایا نے آنکھیں کھولی اور اس کی جانب دیکھا۔ ہادی؟ آواز میں مٹھاس سموئے اس نے اسے مخاطب کیا۔ ہادی کو یکدم ہی اس کے وجود سے ٹھنڈک سی اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ کار کا ٹمپریچر بھی تیزی سے گر رہا تھا۔ کار میں اب موت کی سی ٹھنڈک بس گئی تھی۔ ہادی نے ایک نظر اٹھا کر ساتھ بیٹھی رایا کی جانب دیکھا اور وہ ساکت رہ گیا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے عجیب سی نظروں سے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ بنا کوئی حرکت کیے وہ بس کار تار نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہادی کے لیے اپنے حواس پر قابو رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سر سے پیر تک ٹھنڈے پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اس کی کار کا توازن بھی بگڑ گیا تھا اور وہ ہڑبڑاتے ہوئے کار پر اپنا توازن بنانے کی کوشش میں تھا کہ تبھی سامنے اچانک سے نمودار ہوئے تیز رفتار ٹرالر سے اس کی کار ٹکرا گئی۔ کار ٹرالر سے ٹکرائی اور ہادی ایک زوردار جھٹکے سے باہر نکلا اور سڑک پر گر پڑا اور ٹرالر اس کے لبے دم وجود کو کچلتا دور جاتا جنگلوں میں غائب ہو گیا۔ کچھ توقف کے بعد اشتباہ حال کار میں سے رایا اپنی طرف کا گیٹ کھول کر باہر نکلی اور ایک نظر مسکرا کر ہادی کو دیکھتی کاٹیج جانے والے رستے کی جانب گامزن ہو گئی۔ ختم شد۔